حوثیوں کے تجارتی بحری جہاز پر ڈبل ٹیپ حملے، 3 پاکستانی شہری شہید۔ مجتبیٰ خامنائی نے IRGC کے اہم عہدوں پر ہارڈ لائنرز کی تقرری کیوں کی؟ محسن نقوی ایران کیا پیغام لے کر گئے؟ مصر مکہ دفاعی اتحاد کا حصہ کیوں نہ بنا؟ UAE کا معاہدے پر سخت رد عمل، سعودی شہزادے کا کرارا جواب۔ ایران نے معاہدے کو خوشائند کہا، چین اور روس کا رد عمل کیسا رہا؟ کیا ایران اور عراق بھی اس معاہدے میں شامل ہوں گے؟ کیا مسلمان حکمران اس تاریخ ساز موقع سے فائدہ اٹھا کر متحد ہو پائیں گے یا ایسے ہی انتشار کا شکار رہیں گے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا ہر راستہ بالآخر حوادث کی نظر ہو چکا، اور وہ جنگ جو محض 2 یا 3 طاقتوں کا تصادم سمجھی جا رہی تھی، اب زمان و مکان کی تمام حدود عبور کرتی ہوئی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی۔ بحیرہ ہند کے دہانے سے شروع ہو کر بحیرہ روم اور پھر کیسپین سی کی سرحدوں تک بھی چھو گئی۔ گو کہ یہ آگ کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہے، کچھ خاموشی ہے جنگ کے فرنٹ سے، لیکن یہ خاموشی کسی امن کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت ہے۔ آپ نے ہرمز اور باب المندب جیسے عالمی تجارتی گزرگاہیں تاحال بند ہیں، جس کے اثرات خلیجی ممالک کی معیشت اور سیکیورٹی پر براہ راست پڑ رہے ہیں۔ اس عالمی آویزش کے سائے میں یمن اور سعودی عرب کے درمیان پرانا تنازع جو حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان تھا، وہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا، جس کے بھیانک اثرات بحیرہ احمر میں بحری آمد و رفت پر پڑ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کے نتیجے میں 3 پاکستانی شہری شہید ہوئے، جس پر پاکستان کی جانب سے شدید سفارتی اور سیاسی رد عمل سامنے آیا۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی جانب سے IRGC اور دیگر اہم ترین عہدوں پر سخت گیر نظریات کے حامل ہارڈ لائنرز کی تقرریاں مستقبل میں ایران کی طرف سے مزید سخت گیر رویے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اسی ہنگامے کے دوران پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے اہم دورے پر تہران پہنچے، جہاں انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہیں حال ہی میں طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ پر اعتماد میں لیا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ عالمی سیاست میں آنے والے ایسے زلزلے کی مانند ہے جس کے آفٹر شاکس اب بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس معاہدے کے بارے میں دنیا بھر سے دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں اور مصر، ایران، خلیجی ممالک، چین، روس، متحدہ عرب امارات، بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آئے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان سفارتی پیش رفتوں اور جغرافیائی اور سیاسی تبدیلیوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جناب کیا ہو رہا ہے، اس معاہدے کو لے کر لوگوں میں کس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، کسی کو کیا تشویش ہے، کون خوش ہے، کون نہیں ہے، اور کون چپ کر کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، جیسا کہ میں مسلسل اپنے تجزیوں میں یہ بات کہتا آیا ہوں کہ یہ جنگ صرف 2 ممالک کے بارڈر تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ وقت اور جغرافیہ یعنی ٹائم اینڈ سپیس دونوں لحاظ سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس جنگ میں امریکہ اور ایران 2 بالکل متضاد اور مختلف جنگی حکمت عملیوں پر عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں۔ امریکہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے جنگ میں ورٹیکل ایسکیلیشن کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی امریکہ کا پورا زور اس بات پر ہے کہ وہ اپنی فائر پاور کی شدت میں اضافہ کرے۔ وہ ہر اگلا حملہ پچھلے سے زیادہ شدت سے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وزنی بمباری کرتے ہیں، ایران کے اندرونی انفراسٹرکچر پر زیادہ شدت سے میزائل داغتے ہیں، اور حملوں کی شدت زیادہ سے زیادہ بڑھاتے ہیں تاکہ ایران کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اور اس کی ول ٹو فائٹ ٹوٹ سکے، اس کو توڑا جا سکے۔ اس کے برعکس ایران نے ہاریزونٹل ایسکیلیشن کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ ایران خوب جانتا ہے کہ امریکہ کا خطے میں اصل اثر و رسوخ اور عملی طاقت خلیجی ریاستوں
اور مشرق وسطیٰ میں قائم اس کے فوجی اڈے ہیں، اور خلیجی ممالک کی تیل کی تنصیبات، ڈیٹا سینٹرز اور واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں، کیونکہ اگر یہ ان کو ہٹ کریں گے تو خلیجی ممالک پھر ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے۔ چنانچہ ایران نے جنگ کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے امریکہ کے تمام اتحادی ممالک کو اس تنازع میں شامل کر لیا ہے۔ ایران کے اس ہاریزونٹل ایسکیلیشن کی حکمت عملی نے امریکی سیکیورٹی امبریلا کے دھوکے کو ان تمام ممالک پر بے نقاب کر دیا ہے، کیونکہ جب اس نے ہر ملک کو نشانہ بنایا، ہر ملک کے اندر ٹارگٹس کو انگیج کیا، اس نے سول انفراسٹرکچر کو بھی انگیج کیا، اس نے انرجی انفراسٹرکچر کو بھی انگیج کیا، تو اس نے دیکھا کہ جناب امریکہ تو کسی کی کوئی مدد نہیں کر رہا، اور ممالک نے بھی دیکھ لیا۔ ایک لحاظ سے نا اس نے یہ جو بھرم تھا کہ امریکہ پوری خلیجی ممالک کو، مشرق وسطیٰ کو تحفظ فراہم کیے ہوئے ہے، اس کی دفاع کرتا ہے، وہ سارے کا سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ اسی ہاریزونٹل ایسکیلیشن کی وجہ سے یمن اور سعودی عرب کا تنازع بھی دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ حوثی جنگجوؤں کی جانب سے بحیرہ عرب اور باب المندب میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں شدت آ گئی ہے، اور 11 اگست 2026 کو باب المندب کے قریب جزیرہ پیرم اور المخا کے علاقے میں ایک المناک اور سنگین واقعہ پیش آیا ہے۔ تنزانیہ کا پرچم بردار مصر کی ملکیت اور زیر انتظام چلنے والا تجارتی جہاز تہامہ، اس پر جو عام غذائی اجناس اور تجارتی سامان لے کر جا رہا تھا، اس کو حوثیوں کی جانب سے بیلسٹک میزائل سے پے در پے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ 3 بیلسٹک میزائلوں کے جو ہیں وہ جہاز سے ٹکرانے سے شدید آگ بھڑک اٹھی اور عملے کے 4 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یمن کی جو سیکنڈ نیول بریگیڈ ہے، اس کے اہلکار ریسکیو اور امدادی کارروائی کے لیے موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو نکال رہے تھے، تو حوثیوں کی جانب سے دوسرا حملہ یعنی کہ ڈبل ٹیپ سٹرائک کی گئی۔ اسے ڈبل ٹیپ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایک حملہ کریں اور وہاں پر کچھ لوگ مر جائیں اور ان کو کچھ کو زخمی ہو جائیں، نقصان پہنچے، اور جب ان کے ریسکیو کے لیے کوئی ریسکیو ٹیم آئے تو آپ دوبارہ حملہ کر دیں۔ اس کو ڈبل ٹیپ حملہ کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈبل ٹیپ حملہ کیا ہے حوثیوں نے۔ اس دوسرے حملے کے نتیجے میں بھی 2 یمنی ریسکیو اہلکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس حملے میں 6 افراد شہید اور 10 زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں 3 پاکستانی بحری اہلکار اور 1 انڈونیشین شہری شامل ہیں۔ یمنی حکومت نے فوری طور پر حوثیوں کے اس دعوے کو رد کیا کہ جہاز پر عسکری سامان تھا، اور تصدیق کی کہ یہ مکمل طور پر ایک غیر عسکری تجارتی جہاز تھا۔ اس سانحے پر پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شدید ترین الفاظ میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بحیرہ احمر میں ایک تجارتی جہاز پر ہونے والے افسوسناک حملے کی خبر سے شدید تشویش ہوئی ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس واقعے میں 3 پاکستانی شہری شہید اور 1 زخمی ہوا ہے۔ ہم سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان غیر جانبدار تجارتی جہازوں پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایسے حملے بے گناہ انسانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، اور بحری جہاز رانی کی آزادی اور سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ہم ریاض میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے یمن کی تسلیم شدہ حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ میتوں کی وطن واپسی اور زخمیوں کی دیکھ بھال یقینی بنائی جا سکے، اور یہ معاملہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی ٹیک اپ کرے گا اور یمن کے ساتھ بھی اور حوثیوں کے ساتھ بھی ٹیک اپ کرے گا۔ لیٹس سی ہاؤ پاکستان ریئیکٹس ٹو اٹ۔ دوسری جانب ایران کے رہبر اعلیٰ سید مجتبیٰ خامنائی نے اہم صدارتی اور فوجی احکامات کے ذریعے اسلامی انقلاب کی پاسداران کو IRGC، مسلح افواج کے جنرل سٹاف اور ملک کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی اداروں میں نظریاتی ہارڈ لائنرز، سخت ترین اور سخت گیر رہنماؤں کو وہاں پر تعینات کیا ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے ملک کے عسکری اور سیکیورٹی ڈھانچے کی مکمل اوور ہالنگ انہوں نے کر ڈالی ہے۔ یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آئی ہیو ارائیوڈ، اور اگر پہلے کسی قسم کی کوئی لچک تھی تو جو لوگ انہوں نے ابھی لگا دیے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب کوئی غلطی کی گنجائش نشتا۔ جو نئے مقرر کردہ اہم عہدیداران ہیں، میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے کیا پس منظر ہیں۔ سب سے پہلے میجر جنرل احمد وحیدی ہے، جو کمانڈر ان چیف ان کو لگایا گیا ہے IRGC کا۔ میجر جنرل کے عہدے پر ترقی کے بعد انہیں باقاعدہ طور پر پاسداران انقلاب IRGC کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ سابق وزیر دفاع و داخلہ احمد وحیدی ایک سمجھوتا نہ کرنے والی سخت گیر شخصیت ہیں، جو امریکی شرائط یا بڑی رعایتوں کے بغیر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے یا امن معاہدوں کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھاڑ میں جائیں، ہم دیکھ لیں گے، میدان بھی یہی ہے، گھوڑا بھی یہی ہے، دینے دو دھمکی۔
آنے دو میدان میں، ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اور میجر جنرل مصطفیٰ ایزدی کو ان کا نائب مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حسین طائب ہیں جو کہ جن کو کہ کمانڈر بسیج فورس لگایا گیا ہے. یہ IRGC انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے سابق طاقتور ترین سربراہ ہیں. حسین طائب کو عسکری فورس بسیج کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے اور یہ بیسیکلی اندرونی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے نظام پر گہری گرفت رکھنے کی وجہ سے انہیں داخلی سطح پر انتہائی سخت کی شخصیت سمجھا جاتا ہے. اور بسیج کرتا کیا ہے؟ بسیج کا سارا آپ سمجھ لیں کہ ایک انٹیریئر منسٹری ہے، لیکن انٹیریئر منسٹری پلس 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 ہے. ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، اور وہ جس طریقے سے جس کو ڈیل کرنا چاہیں اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد محسن رضائی ہیں جن کو کہ سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل لگایا گیا ہے. ایران عراق جنگ کے دوران IRGC کی قیادت کرنے والے تجربہ کار رہنما محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری اور رہبر اعلیٰ کا براہ راست نمائندہ مقرر کیا گیا ہے. ان کی تعیناتی سے ایران کے اعلیٰ ترین دفاعی اور خارجہ پالیسی کے ادارے کی باگڈور ایک مغرب مخالف اسٹریٹجسٹ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اچھا حضور، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت کم عمر تھے جبکہ انہیں امام خمینی نے IRGC کا ہیڈ لگا دیا تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ بہت نوجوانی میں جنہوں نے IRGC کی بنیاد رکھی تھی، اس کے بانیان میں سے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس نے IRGC کا چارٹر لکھا تھا کہ یہ کس طریقے سے چلائی جائے گی. He is one of the founders of IRGC and now he has been appointed over here. ایکسٹریملی ہارڈ لائنر، کسی کی بات نہیں سننے والے اور بہت تجربے کار. جو ایک سوچ آ رہی تھی نا کہ اب اوپر وہ لوگ آگے ہیں جو نوجوان ہیں اور وہ معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ اس سوچ کو انہوں نے ڈسپیل کیا ہے اور جو ایکسپیرینس ترین لوگ ہیں ان کو لگایا گیا ہے اور جو ہارڈ لائنر ترین ہیں. اس کے علاوہ حضور ریئر ایڈمرل علی عظما، یہ کمانڈر IRGC نیوی لگایا گیا. انہیں باقاعدہ طور پر آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کی اہم بحری گزرگاہوں کی نگرانی کرنے والی بحری فرنٹ لائن کا کمانڈر بنایا گیا. اس کے بعد میجر جنرل علی عبداللہی، یہ چیف آف سٹاف مسلح افواج ان کو لگایا گیا. انہیں ایران کی تمام مربوط مسلح افواج کا اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری کو ان کا نائب مقرر کیا گیا ہے. جارحانہ عسکری حکمت عملی اور پالیسی میں تبدیلی، دراصل یہ انڈیا ہے جو کہ ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں وہ پوری دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں کہ اب مجھ سے بچ کے رہنا. دیکھیے، ان نئی تعیناتیوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران دفاعی یا سفارتی موقف کی بجائے ایک جارحانہ اور یکسو عسکری حکمت عملی کی طرف پڑا ہے. احمد وحیدی کے نام جاری کردہ اپنے حکم نامے میں رہبر اعلیٰ نے IRGC قیادت کو ہدایت کی ہے کہ وہ دشمن کے خلاف طاقتور جارحانہ کارروائیوں کے لیے خود کو تیار رکھیں اور اپنے اسٹریٹجک رد عمل کی صلاحیت کو مضبوط رکھیں اور مزید مضبوط کریں. احمد وحیدی، حسین طائب اور محسن رضائی جیسے سخت گیر چہروں کی اہم عہدوں پر تعیناتی کے دو مقاصد ہیں. پہلا بیرونی محاذ ہے. واشنگٹن اور اسرائیل کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور کسی عسکری یا سفارتی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا، اور یہ کہ ایران سے کسی قسم کی عسکری یا سفارتی لچک کی امید نہ رکھنا. کیونکہ رضائی صاحب، محسن رضائی صاحب وہ ہے جنہوں نے 8 سال تک جنگ لڑی عراق کے ساتھ. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. دوسرا مقصد داخلی محاذ میں ایک پیغام دینا تھا. حسین طائب کی بسیج فورس پر تعیناتی کا مقصد کسی بھی اندرونی بدامنی یا احتجاجی لہر کو فوری طور پر سختی سے کچلنا ہے. اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدوں پر IRGC کی پرانی سخت گیر قیادت کا یہ غلبہ حکومت کے اندر موجود اعتدال پسند یا سفارتی طبقے بشمول صدر مسعود پزشکیان کے ان کے اثر و رسوخ کو محدود کرتا ہے، جس سے مستقبل کی جو سفارتی بات چیت ہے اس کے امکانات بہت ہی مدھم ہو گئے ہیں، بہت ہی مشکل دکھائی دیتے ہیں. اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ تہران ایک طویل اور شدید تصادم کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے. اچھا حضور، اب آتے ہیں اس اہم سفارتی کوشش کی جانب جو پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جو ویسے تو آج کل آل راؤنڈر ہیں، وہ ریلو کٹا ہیں، ان کو جس پوزیشن پہ کھلانا ہے کھلا دیں، تو آج کل وہ وزیر داخلہ کم وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں. تو وہ اس وقت ایران میں ایک نہایت اہم اور اسٹریٹجک مشن پر ایران میں موجود ہیں. اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نو منتخب سربراہ محسن رضائی سے ملاقات کیا. محسن رضائی کا مطلب یہ ہے کہ IRGC سے ملاقات کی ہے.
اس ملاقات میں محسن نقوی نے محسن رضائی کو کونسل کے سربراہ بننے پر مبارکباد پیش کی اور اس امر کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات دیرپا اور مضبوط ہیں۔ محسن رضائی نے اس موقع پر انتہائی اہم گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب ایران پاکستان کو اپنا ایک گہرا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت حکومتوں اور افواج کے درمیان تعلقات کا ایک جو تعلقات رہے ہیں وہ ایک عظیم اثاثہ ہیں۔ پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام اسلام کے مضبوط ستون ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بین الاقوامی امور میں ایک مثبت اور متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامک اتحاد کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں۔ اب دس از دا ریسپانس فرام IRGC۔ اس کے بعد محسن نقوی نے دوسرے جو معتدل لوگ ہیں، ماڈریٹس ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی طرف سے ایک خصوصی پیغام ایرانی صدر کو پہنچایا ہے۔ اس ملاقات کا سب سے بنیادی نقطہ ایرانی صدر کو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر اعتماد میں لینا تھا۔ ان کو بتانا تھا کہ جناب یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا ہے اور اس میں جو بھی کہانی ان کو بتائی گئی ہے وہ ان تک پہنچائی ہے، کیونکہ یہ 7 اگست 2026 کو سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا یہ معاہدہ خطے کی سلامتی کا ایک نیا باب لکھنے جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی کہ آیا محسن نقوی کی بند کمرہ ملاقاتوں میں حوثی حملوں کو روکنے اسلام آباد MOU میں پیش رفت کے فریم ورک پر بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ایرانی صدر کو مکہ معاہدے کی تفصیلات جو ہیں ان سے ضرور آگاہ کیا گیا ہے، اور اس کا یہ دراصل اس بات کا بین ثبوت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایران کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ یہ دفاعی اتحاد کم از کم ایران کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات تاکہ ایران کو کلیئر ہو جائے، اور دس از وائی آئی پرسنلی بلیو دیٹ محسن نقوی ہیز گون دیر۔ اور پس پردہ جب آپ جاتے ہیں تو بہت سی الگ باتیں ہیں۔ آئی ایم شیور کہ اسلام آباد MOU پہ بھی بات ہوئی ہوگی اور حوثیوں کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہوگی کہ کسی طریقے سے کوئی اس کے اوپر ایک پیش رفت ہو سکے۔ اچھا حضور، یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہے اس پر دستخط ہوتے ہی دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ تو کیا ہوا، کس کا کیا رسپانس ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے تمام اہم ممالک کا جو موقف ہے اس کا ایک جائزہ لے لیا۔ سب سے پہلے مصر کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، مصر کو اس معاہدے میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت دی گئی تھی، یا یہ خیال تھا ترکی کا بھی اور شاید غالباً پاکستان کا بھی کہ بھئی مصر کو بھی بنا لیں، یہ 4 فریقی ایک معاہدہ ہو جائے۔ لیکن مصر نے فی الحال اس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے ایک بیان میں کہا کہ مصر تکنیکی مراحل مکمل ہونے کے بعد اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے۔ تاہم سفارتی حلقوں میں 2 مختلف نظریات گردش کر رہے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ سعودی عرب خود مصر کی شمولیت پر بہت زیادہ پرجوش نہیں تھا۔ they were not very excited about it کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، رہنے دو اس کو۔ ریاض کا ماننا یہ ہے کہ بھائی انہوں نے عبد الفتاح سیسی کی حکومت کے دوران مصر میں اب تک اربوں ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیسی حکومت نے کوئی بھی سیاسی و عسکری نتیجہ نہیں ہمیں دیا، اور وہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ناکام ہو گیا، اس نے کبھی رسپونڈ ہی نہیں کیا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کچھ کر کے دکھائے، وہ کچھ کر کے بھی نہیں دکھاتا، کوئی رزلٹ ہی نہیں سامنے دے کے آتا۔ اس کے علاوہ مصر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الگ دفاعی فریم ورک بنایا تھا، اور اطلاعات یہ ہے کہ مصر اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ساحلی علاقوں سے نکلنے والی LNG گیس کا ایک بڑا معاشی معاہدہ بھی کر رہا ہے۔ یہ بھی خبریں گرم ہیں۔ اس بنا پر سعودی عرب مصر کو اس اتحاد میں شامل کرنے میں بہت محتاط ہے، وہ اتنا کین نہیں تھا، اس نے کہا یار اس کو رہنے دو۔ اچھا، دوسرا نظریہ اس سے بالکل متضاد ہے۔ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ مصر خود اس وقت کسی نئے عسکری اتحاد کا حصہ بن کر خطے میں نئی دشمنیاں نہیں بنانا چاہتا۔ مصر کی معیشت کا گہرا انحصار سویز کینال پر ہے، جو بحیرہ احمر کی سیکیورٹی سے جڑی ہے۔ مصر خوب جانتا ہے کہ اگر وہ مکہ معاہدے کا حصہ بنتا ہے تو حوثی جنگجو سویز کینال کے بحری راستے کو مزید نشانہ بنائیں گے۔ اس لیے مصر نے صرف جو بحری سلامتی کی حد تک معاہدہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا میری ٹائم والا انہوں نے کیا تھا، اس کو تو اس نے دستخط کر لیے، اس میں یہ شامل ہو گیا، لیکن مکمل دفاعی اتحاد سے احتیاط برت رہا ہے۔ اچھا حضور، اب ایران کی بات کر لیتے ہیں۔ تہران کا رد عمل اس معاہدے پر غیر متوقع طور پر پرسکون اور مثبت رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے سرکاری بیان میں کہا کہ ایران اس معاہدے کو اپنے خلاف نہیں دیکھتا، اور اس کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ اسے اپنے خلاف سمجھے، کیونکہ ایران کے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب تینوں کے ساتھ گہرے مذہبی اور تہذیبی تعلقات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی تمام مسلم ممالک کے اتحاد پر زور دیا
اور اس کو کہا کہ جناب یہ ایک تاریخ ساز موقع ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور امید ہے کہ مسلم امہ اس سے فائدہ اٹھائے گی اور مسلمان ایسے ہی انتشار کا شکار نہیں رہیں گے۔ ایران کا ماننا یہ ہے کہ یہ معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ خلیجی اور اسلامی ممالک اب اپنی سیکیورٹی تحفظ کے لیے امریکہ کی دہائیوں پرانی ضمانتوں پر انحصار ختم کر رہے ہیں۔ وہ ادھر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ اب ہمارا محافظ نہیں ہو سکتا، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ تو یہ حضور ایران کا رد عمل ہے۔ جو دیگر خلیجی اور اسلامی ممالک ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو اسلامک تعاون کی تنظیم OIC ہے، اس نے اس معاہدے کو ایک شاندار اور تاریخی اسٹریٹجک قدم قرار دیا ہے۔ بحرین نے اسے خطے کے دفاعی فریم ورک میں ایک اہم اضافہ کہا، صومالیہ نے اسے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا، اور قطر نے امید ظاہر کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ دیگر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ چین اور روس، ان کی خاموشی۔ بیجنگ نے اس معاہدے پر باقاعدہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن چینی مبصرین اسے ایک بہترین موقع دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چین سعودی عرب سے تیل کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی مسلح افواج کے 80 سے 90% جو عسکری سامان ہے، جو ان کے ہتھیار ہیں، وہ چینی ساختہ ہیں۔ اس معاہدے کے ذریعے چین کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی سعودی عرب اور خلیج میں مزید پھیلے گی، جس سے امریکہ کا دفاعی غلبہ ٹوٹے گا اور چین کو مشرق وسطیٰ میں مضبوطی سے پیر جمانے کا موقع ملے گا۔ روس کی بات کریں تو ماسکو بھی حالات پر خاموشی سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ روس کے لیے یہ بات فائدہ مند ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکہ کے زیر اثر ملٹری امبریلا سے نکل کر ایک خود مختار بلاک بنا رہے ہیں۔ اس میں اس کے لیے بھی اپرچونٹیز ہیں۔ اچھا حضور، اس معاہدے پر سب سے زیادہ تلخ، تند اور وسیلہ رد عمل متحدہ عرب امارات UAE کی جانب سے سامنے آیا ہے، جس نے ریاض اور ابوظہبی کے درمیان جاری جو رائیولری ہے اس کو ایک مزید شدت دے دی، اور لوگوں نے اسے بڑا لطف لیا ہے کہ بڑا شغل لگا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو پوائنٹ مارے جا رہے تھے۔ دراصل امارات کو یہ تشویش ہے کہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا یہ محور امارات کے سیاسی و عسکری اثر و رسوخ کو نقصان پہنچائے گا یا کم کرے گا۔ اماراتی صدر محمد بن زید کے سابق مشیر اور معروف پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق عبداللہ نے اس معاہدے پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اتحاد کے قیام پر مبارکباد، لیکن خلیجی ملٹری اور سیاسی تعاون کو مضبوط کرنا اور خلیجی گھر کو متحد کرنا ایسے علاقائی ملٹری تعاون میں سرمایہ کاری کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے، جن میں شامل ممالک کی کریڈیبلٹی اور ایران اور اسرائیلی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ کسی بھی اتحاد کی کامیابی کی شرط مشترکہ دشمن کی نشاندہی ہے، تو اس اتحاد کے ممالک کا مشترکہ دشمن کون ہے؟ اس ٹویٹ پر سعودی شہزادے عبد الرحمن بن مسعود بن عبدالعزیز نے انتہائی کرارا جواب دیا اور منطقی جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب خدا آپ کی حفاظت کرے، مسئلہ کیا ہے؟ چاہے یہ اتحاد ہو، معاہدہ ہو یا کسی بھی عنوان کے تحت ہو۔ ڈاکٹر فہد نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے خلیجی ریاستوں کو کیا نقصان ہے؟ تمام خلیجی ممالک کے ترکی اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تجارتی معاہدے ہیں اور سرمایہ کاری موجود ہے، پھر یہ خلیجی ممالک کے اتحاد کے خلاف کیسے ہو گیا؟ کیا کسی بھی ریاست کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنے مفاد کے مطابق کسی بھی ملک سے معاہدہ کرے؟ کیا یہ ہر ریاست کا خود مختارانہ حق نہیں ہے؟ یا پھر جب بات سعودی عرب کی آتی ہے تو آپ کو یہ خود مختارانہ اصول منطقی نہیں لگتے؟ اس پر ڈاکٹر عبدالخالق عبداللہ نے معاملے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور متنازع ٹویٹ کیا۔ کہتے ہیں، اب یہ بڑا متنازع ٹویٹ ہے، آپ سن لیجئے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ جس کا دین اس کے وطن سے زیادہ اہم ہے، اس کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں۔ جس کا قبیلہ اس کے وطن سے زیادہ اہم ہے، اس کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں۔ جس کی پارٹی اس کے وطن سے زیادہ اہم ہے، اس کے لیے بھی کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اور جس کی قوم خواہ عرب ہو یا اسلامی اس کے وطن سے زیادہ اہم ہے، اس کے لیے بھی کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اس ٹویٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور اسلامی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم آئسیسکو کے سابق سربراہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن عثمان التویجری نے امارات کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر سخت طنز کرتے ہوئے بڑا کرارا جواب دیا، اور کہتے ہیں، اور جو صہیونیوں کے ساتھ مل کر خیانت اور سازشیں کرے، اس کے لیے بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ لفظی جنگ بتاتی ہے کہ ابوظہبی کو اس نئے محور سے تشویش لاحق ہوئی ہے، ان کو بڑی مرچیں لگی ہیں۔ امارات کا طویل المدتی منصوبہ یہ تھا کہ وہ اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کر خطے میں ترکی، مصر اور پاکستان کے کردار کو اور سعودی عرب کے کردار کو محدود کرے، اس کو نقصان پہنچائے۔ لیکن مکہ معاہدے نے امارات کے اس حکمت عملی کو شدید دباؤ میں ڈال دیا اور بیک فٹ میں کر دیا۔ اچھا حضور، اب ذرا آخر میں بھارت اور اسرائیل یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس دفاعی معاہدے نے سب سے بڑھ کر نئی دہلی اور تل ابیب میں خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں۔ بھارت
بھارتی وزیر خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی میں ایک مرکزی مڈل پاور کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان اس سے قبل بھی امریکہ اور ایران کے درمیان مین ثالث کا کردار ادا کر کے اپنا مڈل پاور سٹیٹس ثابت کر چکا ہے۔ بھارت کا سعودی عرب کی ان کے ساتھ بھی بڑا معاشی مفاد وابستہ ہے، اور اسے اب یہ ڈر ہے کہ پاکستان کا یہ سیکیورٹی معاہدہ بھارت کے سفارتی اثر کو کم نہ کر دے۔ بھارت اب امارات اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کا توڑ ڈھونڈنے میں، اس کا توڑ کرنے کی کوششوں میں پہلے سے ہی مصروف ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی بات کروں تو اسرائیلی قیادت بالخصوص نفتالی بینٹ اور نتنیاہو ملعون یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ترکی نیا ایران ہے۔ اسرائیل کا اصل منصوبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پہلے ایران، پھر ترکی، پھر مصر، پھر یہ سعودی عرب اور قطر، اور پھر آخر میں پاکستان، ان کو تنہا تنہا کر کے ان کو مارا جائے۔ لیکن مکہ معاہدے نے ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے اس منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اسرائیل اب ترکی کا مقابلہ کرنے کے لیے یونان کے ساتھ اور پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سر یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں حضور، اب اس معاہدے کے بعد، اور اس کی توسیع بھی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا، اس معاہدے کے بعد اب اسرائیل کے لیے مشرق وسطیٰ میں ماضی کی طرح منمانی کے ساتھ مختلف ممالک پر حملے کرنا، جس کو دل چاہا اس پہ میزائل مار دیا، یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب جو اس کا سرپرست اعلیٰ تھا امریکہ، وہ یہاں سے اس کی چھٹی ہو رہی ہے۔ اچھا حضور، اب آخر میں ایک بہت کوئک سا اس کا ایک انالیسس کر لیتے ہیں، تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم پوری بین الاقوامی صورتحال کا تجزیہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ اور ایران کی اس جنگ نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ، جو پچھلی 7 دہائیوں سے اس خطے کا کہ سیاہ و سفید کا مالک بنا بیٹھا تھا، اب اس کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایران خطے کی ایک مضبوط علاقائی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ تیسرے نمبر پر خلیجی ممالک کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ مغرب پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے، اور انہیں اپنے دفاع کے لیے ان مسلم ممالک کی طرف دیکھنا ہوگا جن کے پاس واقعی عسکری صلاحیت موجود ہے، اور ان کی نیت بھی ہے کہ وہ آ کے ان کی مدد کریں اور ان کو بچائیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ ایک معاہدہ ہو۔ آگے کا راستہ کیا ہے حضور؟ اس معاہدے کو صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تمام جی سی سی ممالک کو، اور اگر ممکن ہو میں اس میں کہہ رہا ہوں متحدہ عرب امارات کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کو تہران میں رہتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے درمیان حوثیوں کے مسئلہ جو ہے نا، اس کو حل کرانے میں اپنا اثر استعمال کرنا چاہیے، اور حد الوسع پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ جو حوثیوں کا اور یمن کو بیچ میں شامل کریں اور اس معاملے کو حل کرائیں۔ اور اگر سعودی عرب کی جانب سے یمن کی یہ جو ناکہ بندی ہے، اس میں کوئی نرمی کی جا سکتی ہے تو بالکل کی جائے، اور بدلے میں حوثی باب المندب کی شاہراہ کو تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھول دیں، تو یہ خطے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور عالمی جو ساری معیشت ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی۔ بلکہ اس معاہدے کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو اگر حوثیوں کے ساتھ ایک ایشو ریزالو ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ، تو اس کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے مکہ معاہدہ، اس میں ایران اور عراق کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو انکلوڈ کریں، اور اگر پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران، عراق اور مصر ایک سیکیورٹی فریم ورک پر دستخط کر دیتے ہیں تو یہ جدید تاریخ کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین مسلم دفاعی بلاک بن جائے گا۔ یہ بلاک مغرب کی اس سازش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دے گا جس کے تحت شیعہ، سنی، عرب، عجم ان کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا رہا اور آپس میں لڑایا جاتا رہا۔ ایسا ہوا تو یہ اسرائیل، ہندوستان، مغرب، امریکہ، ان کے حواریوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوگا، اور یہی وہ خواب ہے جو دنیا بھر کے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ کیا خطے کی قیادت اس تاریخ ساز موقع سے فائدہ اٹھائے گی، یا مسلمان ایسے ہی انتشار کا شکار رہیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔